یہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ الیکشن جوڑا جا رہا ہے سلیمان شہباز کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے، اور سلیمان شہباز اس وقت اشتہاری ہے، جب وہ عدالت کے سامنے پیش آئیں گے تو اس وقت جو ہے وہ عدالت اس پر اپنا فیصلہ سنائے گی اور عدالت اس پر کلیئر کرے گی۔ میں بتاتا چلوں کہ نومبر 2020 میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے، اور جولائی 2021 میں جو ہے ملزمان نے عبوری ضمانتیں پہلے جا کر حاصل کی تھی بینکنگ کورٹ سے۔ اس کے بعد یہ ایف آئی اے نے وہاں اعتراض اٹھایا اور عدالت نے وہ کیس اٹھا کر اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں بھجوا دیا تھا۔ مارچ 2022 میں جب یہ چالان جمع کروایا گیا تو یہ چالان جو ہے وہ پہلے تو ایف آئی آر 25 ارب روپے کی تھی، مگر چالان 16 ارب روپے کا جمع کروایا گیا، اور جو ہے اس پہ 100 کے قریب گواہان کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس میں بتاتا چلوں کہ 3 جو ملزمان ہیں، جس میں سلیمان شہباز، طاہر نقوی اور مقصود چپڑاسی، ملک مقصود جسے کہا جاتا ہے، وہ اشتہاری تھے۔ تاہم جو ہے وہ اس میں مقصود چپڑاسی اس وقت انتقال کر چکے ہیں، طاہر نقوی اور سلیمان شہباز اس وقت بھی اشتہاری ہیں، جبکہ گلزار اور مقصود چپڑاسی یہ دونوں جو اس کیس میں ملزمان تھے، یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں، اور جے آئی ڈی کے جو سربراہ تھے ڈاکٹر رضوان وہ بھی جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج عدالت ایک طویل پروسیڈنگ کے بعد جو ہے عدالت نے آج اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس سے بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے مختصر حکم جاری کیا، کچھ دیر میں عدالت تحریری آرڈر بھی جاری کرے گی، جس میں دیکھا جائے گا کہ کون سے نکات کی بنیاد پر عدالت نے دونوں ملزمان کو جو ہے بری کرنے کا حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے، تو تحریری آرڈر کچھ دیر بعد عدالت کی جانب سے جاری کیے جائیں گے، اور مختصر فیصلہ سنایا ہے عدالت کی جانب سے کہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں اور حمزہ شہباز ان کو بری کر دیا گیا ہے، یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ آج اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں جب سماعت ہوئی منی لانڈرنگ کی، اس پر فیصلہ محفوظ ہوا 1:30 بجے، اور وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا ایف آئی اے نے بدنیتی کی بنیاد پر کیس بنایا ہے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی ہے۔ عابد خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عابد، کتنی رقم کا یہ کیس تھا؟ جی بالکل، یہ 25 ارب روپے کی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے، مگر جب چالان جمع کروایا گیا تو وہ 16 ارب روپے کا چالان تھا، یعنی اس میں 9 ارب روپے کی کمی تھی، اور 16 ارب کا یہ چالان تھا۔ اس پر ایف آئی اے کا یہ کہنا تھا کہ 4 ارب روپے مختلف ایسے تھے جو کہ جس کو وہ کہتے تھے کہ خفیہ شوگر ٹریڈنگ کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، وہ کرپشن کا پیسہ نہیں تھا۔ اس طرح مختلف چیزیں، مختلف جو اکاؤنٹ سے ان کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ امجد پرویز کا یہی کہنا تھا کہ کسی بھی جگہ کسی بھی گواہ نے آج تک ایٹریبیوٹ نہیں کیا کہ یہ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آیا ہو یا انہوں نے یہ نکلوایا ہو یا جمع کروایا ہو۔ اس حوالے سے جو پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے، ان سے بھی بڑا ایک واضح انہوں نے جواب دیا تھا عدالت میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے کہ جو شہباز شریف یا حمزہ شہباز نے کوئی رقم ان کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہو یا انہوں نے وہاں سے نکلوائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر جو ہے وہ چالان جو ہے وہ اس کے مطابق میں عدالت کی معاونت کر سکتا ہوں۔ کل جو تھی عدالت نے اس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو یہ کہا تھا کہ کیا آپ تحریری طور پر یہ ساری چیزیں لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دستاویزی شواہد موجود نہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ تحریری طور پر لکھ کے دے، تاہم وہ صرف جو معاونت کر سکتے ہیں عدالت کے ریکارڈ کے مطابق، جو چالان ہے ان کے پاس اس کے مطابق معاونت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ امجد پرویز کا یہ کہنا تھا کہ یہ چالان جو بھی مکمل کیا گیا ہے یہ رجیم چینج سے پہلے کا چالان ہے، اور گزشتہ جو تفتیشی تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا تھا۔ رجیم چینج کے بعد ایسا نہ تو چالان میں تبدیلی کی گئی، نہ ہی کوئی نئی چیز آئے گی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جو پروسیڈنگ دیکھتے رہے اس پروسیڈنگ میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو وکلا ہیں ان کا زیادہ تر ایکسرسائز یہی تھا، ان کا زیادہ تر پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ سلیمان شہباز کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رمضان شوگر مل کو اس وقت وہ چلا رہے تھے، تو لہٰذا یہ سارے کا سارا معاملہ سلیمان شہباز کا۔ اور جب سلیمان شہباز چونکہ اشتہاری ہے اس کیس میں، اس وقت ملک سے باہر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ واپس آ کر پھر اپنے کیس کو جو ہے وہ سامنا کریں گے ٹرائل کا۔ شہباز اور حمزہ کی حد تک جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کوئی نیکسس ثابت نہیں ہوتا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایف آئی اے کی جانب سے بہت ساری ایسی غلطیاں موجود تھیں چالان میں جس کی وجہ سے یہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں۔ آج عدالت نے جو ہے وہ سارا دن اس کی پروسیڈنگ کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ اب جو ہے عدالت نے یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا ہے۔ وزیر عابد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے راجہ عامر عباس صاحب ماہر قانون، اور مصدق عباسی ہمارے ساتھ ہیں مشیر احتساب پنجاب۔ راجہ صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا، منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو ہمیں اس دن سے نظر آ رہا تھا کہ جس دن چارج فریم ہونا تھا تو انہوں نے اوتھ اٹھا لیا تھا، پھر جو ڈائریکٹر تھے ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، اس وقت جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے لکھ کے دیا کہ پرہیپس ڈی جی جو ایف آئی اے ہیں وہ اس کیس کو پرسیو نہیں کرنا چاہتے، میں ریزائن کرتا ہوں۔
फिर ये जो क्रिमिनल केसेस की हिस्ट्री है, इतने अरबों का अगर केस हो, अभी तक एक गवाह भी नहीं आया, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ और केस में बरियत हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे वो शहबाज एतजाज एहसन कहते हैं कि अदालतों के लाडलों के साथ ही हो सकता है, मुमकिन है। अदरवाइज इसमें जो शवाहिद हैं वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अगर उनके एम्प्लॉइज के अकाउंट्स में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आगे से कहीं जा रहे हैं, और अगर आगे से वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के बच्चों के अकाउंट्स में या फैमिली में जा रहे हैं तो ये बड़ा क्लियरली कनेक्शन है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में FIA जिसका DG FIA जिसका प्रोसिक्यूटर लॉ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, जज जोन सा है वो हुकूमत लगाती है, तो फिर कैसे ये मुमकिन था कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात होती या किसी किस्म का आपको नजर आता है कि केस का ट्रायल हुआ, तो केस का तो ट्रायल भी नहीं हुआ और बरियत होगी। तो ये है हकीकत इसकी। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुसद्दिक अब्बासी साहब मुशीर एहतिसाब पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक साहब, 3 माह जमानत पर रहे सलमान माजरत के साथ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हैं, अब उनको बरी कर दिया गया है, क्या कमेंट करेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। एक तो बात ये है कि शुरू में से एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये शुगर का केस नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। शुगर का ज्यादातर ये कहा जाता रहा है कि शुगर का है, लिहाजा इसका ताल्लुक जो है वो शुगर बिजनेस के साथ है। हालांकि शुगर में मुश्ताक हुसैन चीनी वाला और कैसर अब्बास को हमने उस वक्त इन्वेस्टिगेट किया था, और 9 अरब रुपया चीनी की जो इंक्वायरी है, शुगर की जो इंक्वायरी है वो लादा है, ये 16 अरब की लादा है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत ये केस लाया गया था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा क्लासिकल जो है वो केस है। इसमें अगर आप देखें ना तो वो कहते हैं जी, हालांकि शहबाज जो है वो डायरेक्टर है, इस हमजा जो है वो इसके अंदर डायरेक्टर है, और शहबाज शरीफ जो है इस क्रिमिनल प्रोसीड के बेनिफिशरी हैं। और अगर पूरे केस के अंदर आप जाएं तो इसमें इनके 14 मुलाजम थे जिसके 28 अकाउंट्स थे, उसमें ये 16 अरब रुपया आया। और इसके मसूर अनवर था, एक इनका कैशियर था शहबाज शरीफ का, वो इवन एक गुलजार अहमद खान था जिसकी टोटल सैलरी 12,000 थी, उसके अकाउंट में 1280 मिलियन पैसा आया। और ये इसके मरने के बाद भी ये मसूर अनवर ने इस अकाउंट को ऑपरेट किया, और अकाउंट को ऑपरेट करके पैसे निकाल के उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से ये पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में जाके जमा करवाता था। इसी तरह ये जितने भी अकाउंट्स हैं, हुआ ये कि जो फ्लाइंग चेक्स थे, अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बनती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि अगर सोर्स ऑफ इनकम आपको ना पता हो कि पैसे की कहाँ से आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। हुआ ये कि जो फ्लाइंग चेक्स थे मार्केट के अंदर से, उसमें तकरीबन 64 लोग जो थे, 64 लोगों से, डिफरेंट लोगों से चेक्स जो है खरीदे गए, और इन चेक्स को इन अकाउंट्स 28 अकाउंट्स के अंदर डाला गया, और इसमें तकरीबन 17,000 करोड़ डिपॉजिट थे, और 16,304 मिलियन की टोटल जो है अब ये इसके अंदर जो पैसा था। तो ये बड़ा सीधा सीधा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। मार्केट से आपने चेक्स खरीदे, चेक्स को इन अकाउंट्स 28 अकाउंट्स के अंदर डाला गया, और इसमें तकरीबन 17,000 करोड़ डिपॉजिट थे, और 16,304 मिलियन की टोटल जो है अब ये इसके अंदर जो पैसा था। तो ये बड़ा सीधा सीधा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। मार्केट से आपने चेक्स खरीदे, वो खरीदने के बाद आपने इनको अकाउंट्स में जमा करवाया, अपने जो मुलाजम थे उनके जमा करवाने के बाद आप मिल के जो मैनेजर से उसको ऑपरेट करते रहे, बाकायदा वहां से पैसे कैश करवा के इनके जो मॉडल टाउन में 96H जो मॉडल टाउन में इनका हेड ऑफिस था, वहां ये पैसे जाके जमा होते रहे, ये इस्तेमाल हुए, और ये तीनों इसके मुजरिम हैं, सलमान भी, शहबाज भी और हमजा भी। और जिस तरह आप देखें कि अभी चार्ज फ्रेम हुआ नहीं, केस अभी चला नहीं, 9 अकाउंट्स की छानबीन की गई,
اور کیونکہ فرینڈلی پروسیکیوشن کا یہی نتیجہ نکلنا تھا اور کیس آج ختم کر دیا گیا. اور ایک بات یہ بھی یاد رہے, اس میں ایک چھوٹا سا میں انسیڈنٹ آپ کو بتا دوں تو وہیں سے ایک ہوتا ہے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن, شہباز شریف واز چیف منسٹر, یہ 2013 سے 18 کا کیس ہے, اور ایک ہی انسیڈنٹ اس کے اندر جو موجود ہے, ایک جو ٹوٹل کیس موجود ہے اس میں یہ کنوکٹ ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ گلزار احمد خان جو مرحوم تھا اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ ایک اورنگزیب بٹ صاحب نے گجرات سے جمع کروایا, اور اورنگزیب بٹ کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ٹوٹل 1 کروڑ روپیہ شہباز شریف کو 180H ماڈل ٹاؤن لاہور میں 2013 سے 2014 کے دوران ایڈمٹ کیا کہ پیسہ دیتا رہا ہوں. ان اورنگزیب بٹ کو پھر چیف منسٹر نے اپائنٹ کیا ایز بیوٹیفیکیشن چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات کا, اور ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو ان کے انڈر کر دیا. ابھی یہ اسٹیٹ اوے انلیگل گریٹیفیکیشن کا اور ایک پولیٹیکل ایکسپوز پرسن کا کنوکٹ کرنے کے لیے کیس کافی بنتا ہے. اور اس کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ عطا اللہ یہ طارق صاحب نے ایشو کیا تھا جب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. تو یہ ساری چیزیں اس کیس کے اندر موجود ہیں, نہ کیس کو سنا گیا نہ گواہوں کو سنا گیا. اور اس میں جو سب سے دکھ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مزمل رضا جو کہ ان کا بہت بڑا ایک گواہ تھا, وہ کیش وائز تھا مزمل رضا, وہ کراچی میں جو ہم نے کیس شروع کیا تو عجیب حالات میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور تمام جو زیادہ تر پیسہ جو ہے مزمل رضا ہی نکالتا تھا. اچھا, اور یہ نکال کے مقصود چپراسی کو دیا کرتا تھا, اور اب یہ دونوں اس سے جان میں نہیں رہے. اور گلزار احمد کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی. پھر غلام شبیر قریشی جو اس کا حقیقی بھائی تھا مزمل کا, اس کے نام بھی اکاؤنٹ تھا, یہ اس کیس کا تیسرا مقتول تھا. گلزار احمد 4 تھا, اور 5واں جو ہے ہمارے ڈاکٹر رضوان تھے جن کی اسی کیس میں ڈیتھ ہوئی. تو یہ ایک عجیب فینومینا ہے. ایک طرف سے ان معاملات کو آپ دیکھیں اور دوسری طرف کیس کی اپنی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھیں تو یہ فٹ کیس تھا اینٹی منی لانڈرنگ کا. اس لیے یہ ہم نے بینکنگ سے آیا تھا جو ہے وہ اینٹی کرپشن کوڈ کے اندر. تو آل جو ہے نا کیونکہ ہر چیز فرینڈلی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چلان جو ہے وہ پہلے کا ہے, چلان پہلے کا ہے. لیکن بیچ میں اگر آپ کو یاد ہو تو انیشلی ایک بات کہی گئی تھی کہ ایک حمزہ شہباز کی اور شہباز شریف کی وضعیت صحیح نہیں ہے, لہذا ہم اس چلان پورے کو ٹھیک کرنے لگے. اس طرح کا بہانہ بنا کے پروسیکیوٹر نے اس چلان کو واپس لیا تھا, اور اس کی شکل بگاڑ کے اس کو پیش کیا گیا. اس کے 8 والیوم ہے, اور تقریباً 1400 صفحے کا یہ ٹوٹل کیس ہے, اور 1400 صفحوں کا یہ کیس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق اٹارنی جنرل شاہ خاور صاحب نے. شاہ خاور صاحب, شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکلا کا ایک ہی موقف تھا کہ کیس فالس امپلیکیٹ کیا گیا ہے, کیس سلمان شہباز کے خلاف ہے, اور اب نیب قانون میں بھی ترامیم کی جا چکی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, میں نے چونکہ ابھی اس کا فیصلہ پڑھا نہیں ہے, ابھی میں بھی بہت لمبی وہ ڈیٹیل سن رہا تھا. مجھے جو یہ امپریشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹرائل ہونے سے پہلے ہی ایک دفعہ ہوتی ہے 265 کے ضابطۂ فوجداری کی, یا پھر اس کے تحت ایسے جو ہے کیسز بری ہو جاتے ہیں ٹرائل سے پہلے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010, اس کا جو بنیاد ہے وہ ہے کہ وہ اماؤنٹ جو کہ جس طرح کی ٹرانزیکشن ہوئی جو ان نیچرل قسم کی, اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ جرم سے حاصل ہوئی رقم ہو, کرائم پروسیڈز ہو. اور وہ کرائم پروسیڈز کیا ہو سکتی ہیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں؟ اس میں ایک ہے وہ پیسہ نارکوٹکس کی جو ہے اس کی کمائی سے ہو, یا وہ انٹرنیشنل جو ٹیررزم ہے اس سے حاصل کیا گیا پیسہ ہو, یا ایک اور اس کا ایک ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جب اس طرح کا کیس بنایا جاتا ہے تو وہ ایک اس طرح کی جو ایک ان نیچرل یا ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے بینکس میں, تو وہ بینکس مینیجرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی فوراً اطلاع جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں بنے ہوئے فائنینشیل مانیٹرنگ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اس میں وہ اس کی رپورٹ کریں, اور اس پہ پھر ایک تحقیق ہو. تحقیق کے بعد جو ہے وہ تمام کڑیاں ملائی جائیں کہ یہ کرائم پروسیڈ سے حاصل کی ہوئی ایک رقم ہے, تو پھر اس میں منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے. اب میں چونکہ ڈیسیجن میں نے نہیں پڑھا کہ وہ جج صاحب نے کن چیزوں کو سے متاثر ہو کر یہ
جو ہے ٹرائل کے بغیر کر دیا. لیکن ایک چیز میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ جو اس طرح کی بریت ہوتی ہے وہ پروسیکیوشن جو ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن جو کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ قانونی انہوں نے فلاز چھوڑے ہوتے ہیں, اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے ہوتے اور اس میں جو ہے وہ کیس جلد بازی میں بنا دیے جاتے ہیں. تو ایسے کیسز ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بھی جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ.